تعریفات و تمجیدات، دعا و مناجات اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، ہمارا معاشرہ برائیوں سے اٹا پڑا ہے۔ جس طرف نظر دوڑائیں برائیاں ہی برائیاں منہ کھولے کھڑی ہیں۔ اور جب برائیوں نے انسان کو گھیر رکھا ہو پھر ان سے بچنا مشکل بھی ہوتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے۔ بعض برائیاں ایسی ہیں جن کا تعلق صغائر سے ہے، یعنی وہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے۔ اور بعض برائیاں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق کبائر کے ساتھ ہے، وہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہیں۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم برائی کو برائی سمجھیں، ہم نے کبھی گناہ صغیرہ اور کبیرہ میں فرق ہی نہیں کیا ہے۔ اور فرق کیوں نہیں کیا؟ بے شمار ایسی برائیاں ہیں جو میں یہاں کھڑے آپ کو گنوا سکتا ہوں، لیکن ہمارے لوگ، ہمارا معاشرہ اس کو برائی سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے یہ تو کوئی برائی نہیں ہے، یہ عصر حاضر کی ضروریات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں بڑی ہی عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ اور وہ عزت والی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی جنت۔ آپ میں سے کبھی کسی نے مطالعہ کیا ہو یا جاننے کی کوشش کی ہو قرآن کی اس آیت کے پس منظر میں کہ میرا رب مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے باز آ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کروں گا۔ کبھی ہم نے بیٹھ کے خیال کیا ہو کہ رب کن برائیوں سے منع کرتا ہے؟ گناہ کبیرہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ انسان کے دل میں یہ تجسس تو پیدا ہوتا ہے نا، میں پتا کروں، اگر میں وہ نہیں کروں گا، بچ جاؤں گا، تو اللہ میرے باقی گناہ معاف کر دے گا اور مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ کبائر ہیں کون سے؟ کبیرہ گناہ کہتے کسے ہیں؟ ویسے ائمہ کرام نے نا 70 سے لے کر 700 کبیرہ گناہ گنوائے ہیں، 70 سے لے کر 700 کبیرہ گناہ گنوائے ہیں ائمہ کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر الکبائر کے نام سے کتابیں لکھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کے اس معاشرے میں ہم خالی
وہ گناہ جن کو قرآن نے صرف روکا ہے، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں، ان پہ بھی آ جائیں تو ہمارا معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے، خوبصورت بن جاتا ہے۔ خالی وہ برائیاں چھوڑ دیں جن کا قرآن نے ذکر کیا۔ یہ جو آیت میں نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ لوگوں، بتوں کی پلیدگی سے بچ جاؤ، بت پرستی سے بچ جاؤ، وثن پرستی سے بچ جاؤ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچ جاؤ، جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ، گریز کر لو۔ میں اور آپ شرک کو ہی گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، اور یقیناً وہ ہے، لیکن کیا صرف شرک ہی کبیرہ گناہ ہے؟ اس کے علاوہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں جھوٹ بولنے سے منع فرما دیا ہے۔ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ نے ذکر کس کے ساتھ کیا ہے؟ بتوں کے ساتھ۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ بتوں کی پلیدگی سے بچ جاؤ، بت پرستی سے بچو، اور ساتھ کیا کہہ دیا؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بھی بچ جانا۔ میرے بھائیوں، جس کو میں اور آپ اپنی گفتگو میں معمولی بات سمجھتے ہیں، معمولی بات، جھوٹ بولنا میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے؟ معمولی بات۔ دوستوں کے درمیان جھوٹ، گھر والوں سے جھوٹ، دفتر والوں سے جھوٹ، جہاں جاب اور ملازمت کرتا ہے وہاں جھوٹ، جس ادارے سے وابستہ ہے وہاں جھوٹ۔ کیوں اتنا بولتے ہیں؟ معمولی سمجھتے ہیں، یہ تو مسئلہ کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کے اندر صحیح روایت ہے، سب سے زیادہ جس عادت کو ناپسند فرماتے تھے وہ جھوٹ تھی، اور حدیث کے الفاظ ہیں، اگر کسی شخص نے اپنی گفتگو میں جھوٹ بولا تو رحمت للعالمین، آپ کے دل سے وہ بات نہیں جاتی تھی، آپ کے دل سے اس کے بارے میں وہ بات نہیں جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس شخص نے توبہ کر لی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کون سے گناہ ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے؟ گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف۔ ایک شخص شرک کرتا رہا، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے شرک ہے، توحید ہے، لیکن اس نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے رسول، حالانکہ آپ کا دل کائنات کا افضل ترین دل ہے، آپ کا دل کائنات کا افضل ترین دل ہے، آپ کے دل سے بات نہیں جاتی تھی کہ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، اور کب تک نہیں جاتی تھی؟ جب تک اس کی توبہ کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہو جاتا تھا۔ آپ لغات اٹھائیں، ڈکشنریز اٹھائیں، وہاں الکبائر کی ڈیفینیشن تعریف پڑھیں کیا ہے۔ ایسا گناہ جس پر وعید آ جائے، سختی سے اس کو روک دیا جائے، یا جہنم کی سزا کا اعلان ہو جائے، یا ایسا گناہ جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی۔ یہ سارے گناہ کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ۔ فَلْنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر کس کی لعنت پڑے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے۔ آپ ہر طریقے سے مطالعہ کریں کہ گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، اور اللہ کے رسول کے دل سے بات کب تک نہیں جاتی تھی اس شخص کے بارے میں؟ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا، اور اللہ کے رسول کو اس کی توبہ کا علم نہیں ہو جاتا۔ اور قرآن میں جا بجا
جھوٹوں کا رستہ جہنم والا رستہ ہے. حدیث صحیح بخاری کی پڑھیے, صحیح مسلم کی پڑھیے. جھوٹ بولنے والا کہاں جائے گا؟ اللہ کے رسول سے ایک شخص نے پوچھا تھا, اللہ کے رسول اہل جنت کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا سچ بولنے والے, کیونکہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی ایمان لانا ہے, اور ایمان لانے والا جنت میں جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. فرمایا جہنم والے کون ہیں؟ کہا جھوٹ بولنے والے, کیونکہ جھوٹ بولنے والا برا عمل کرتا ہے, برا عمل کرنے والا کفر کرتا ہے, اور کفر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اور یہاں ایک فرق بھی جانیے, اللہ نے کیا کہا؟ واجتنبوا قول الزور. کس بات سے بچنا ہے؟ کون سا جھوٹ؟ جبکہ عربی کے اندر لفظ تو کذب استعمال ہوتا ہے نا جھوٹ کے لیے, اور اس کے مد مقابل لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ صدق. صدق سچ بولنا, سچائی, اور کذب جھوٹ بولنا. لیکن یہاں لفظ استعمال ہوا ہے قول الزور. زور کا مطلب پتا کیا ہے؟ یہ صرف سیدھا سادہ جھوٹ نہیں ہے. اصل بات کے علاوہ, حق بات کے علاوہ بات کو جتنا مرضی گھما پھرا لیں, ان ساری چیزوں کو زور کہا جاتا ہے. بات کو بدل کے کر دینا, ظاہری طور پہ پتہ چلے جیسے میں سچ بول رہا ہوں لیکن بول وہ جھوٹ رہا ہے. دوسرے الفاظ میں سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کر دینا اور جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کر دینا. دھوکہ دہی, ہیرا پھیری. کیا سمجھتے ہیں کم تولنے والا جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں, وہ زور کر رہا ہے. کون سا جھوٹ ہے؟ ہیرا پھیری والا جھوٹ ہے. بات کرو. اچھا, زور کے مقابلے میں, کذب کے مقابلے میں لفظ آ گیا صدق, اور زور کے مقابلے میں کیا قرآن نے کہا جو ہر جمعے میں تلاوت کیا جاتا ہے؟ قولوا قولا سدیدا. زور کے مقابلے میں لفظ کیا ہے؟ قول سدید. بالکل سیدھی سچی اور کھری بات جس کے اندر تھوڑا سا بھی ہیر پھیر نہ ہو, اسے قول سدید کہا جاتا ہے. اللہ کی ڈیمانڈ ہم سے کیا ہے؟ قول سدید. بالکل سیدھی سچی سچی اور کھری بات کریں, بالکل ہیر پھیر نہیں کرنا. کیونکہ جھوٹ کیا ہے؟ گناہ ہے کبیرہ ہے. جھوٹ گناہ ہے. مواحدین تو کہتے ہیں ہم تو نہیں شرک کرتے, ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے, ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے, ہم تو اللہ کے علاوہ کسی نام کی نظر و نیاز نہیں دیتے. میرا بھائی جھوٹ بول رہا ہے نا, تو مواحد ہو کے جھوٹ بول رہا ہے. مواحد ہو کے جھوٹ بول دے, تیری شان کے خلاف ہے. تو نے اپنا مقام اور شان پہچانی نہیں. یہاں دیکھ لو, علاقے کا چودھری ہے, بولتا جھوٹ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں میری عزت عظمت کیا ہے. آپ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 پڑھیے. جب اللہ کے رسول نے ہرقل شاہ روم کو خط لکھا تھا, اسلام کی دعوت دی تھی, اور ابو سفیان اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ اور تھے جو شام کی تجارتی منڈی میں گئے تھے. شاہ روم نے بندے بھیجے, پتہ کرو کوئی عربوں سے کوئی شخص آیا ہو. ہاں جی, بندے آئے ہیں, لے آؤ میرے دربار میں پیش کیے جائیں. آ گئے سارے. ہاں بھائی, وہ عربوں میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اس کا کوئی قرابت دار تمہارے اندر ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں میرے قبیلے والے ہیں, میرے اعزاء و اقربا ہیں وہ. اچھا, تم آگے بیٹھ جاؤ, باقی سارے پیچھے بیٹھ جاؤ, اور دیکھو میں سے کچھ سوال کروں گا. اگر یہ جھوٹ بولے, ان کذبنی فکذبوا, یہ حدیث کے الفاظ, اگر یہ منہ سے کوئی جھوٹی بات بیان کرے تو تم نے جھوٹ بتانا ہے. اور ابن اسحاق کی ایک روایت ہے, اس کے اندر پتا کیا لکھا ہوا ہے؟ ابو سفیان کا قول ہے کہ میں, حالانکہ بادشاہ نے کیا کہا تھا, اگر یہ ابو سفیان جھوٹ بولتا ہے تو تم نے پیچھے سے بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ابو سفیان آگے بیٹھے گا, باقی لوگ کہاں بیٹھیں گے؟ پیچھے بیٹھیں. ابن اسحاق کی ایک روایت میں ابو سفیان کا ایک قول ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا بھی تو میرے جو ساتھی تھے وہ کبھی میری تکذیب نہ کرتے کہ جھوٹ بول رہا ہے. چوپ رہنا سی ہونا میری مننی سے, کیونکہ میں سردار تھا. میں کیا تھا؟
سردار بادشاہ نے کہا تھا جھوٹ بولے تو بتانا ہے. ابو سفیان کا قول کیا میں جھوٹ بول بھی دیتا تو یہ میرے ساتھی کبھی مجھے جھوٹا نہ کہتے. لیکن آپ صحیح بخاری پڑھیں 8 سے 9 سوالات ملتے ہیں. ایک سوال پتہ کیا پوچھا تھا کہ کیا اس نے نبوت سے پہلے بھی کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ان سوالات میں ایک سوال کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ایسا تو نہیں ہوا ہے، ہاں البتہ بھی ایک معاہدہ اس کے ساتھ چل رہا ہے، دیکھو وہ اس کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہ معاہدہ کیا تھا؟ صلح حدیبیہ والا. اور ابو سفیان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں اتنی ہی ڈنڈی مار سکا کہ دیکھو پورا کرتا ہے کہ پورا نہیں کرتا. بات تو سچ کرتا ہے، جو بات کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، جھوٹ کبھی بولا نہیں ہے. ابھی یہ کافر ہے، اسلام قبول نہیں کیا، اپنے سٹیٹس کا اتنا منصب کا اتنا خیال ہے، کہتے ہیں فواللہ لولا الحیاء من ان یاثروا علی کاذبا لقذبت عنہ. اگر مجھے یہ ڈرنا نہ ہوتا کہ یہ میرے ساتھی جو ہے نا واپس عربوں میں جا کے میرے بارے میں کہہ دیں گے اس نے دربار میں جھوٹ بولا تھا، تو میں جھوٹ بول ہی دیتا. میں جھوٹ لیکن سردار ہوں، عزت کا لحاظ پاس ہے، اعلیٰ مسلمان نہیں ہے. جاہلیت کے اندر بھی جھوٹ کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا. اہل ثروت لوگ، چودھری لوگ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ میں اور جھوٹ ایسا نہیں ہو سکتا. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم تو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں کہ جس کی زبان سے سچ کے سوا کبھی کچھ نکلا نہیں. آپ تو مومن ہیں، آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو اللہ، اس کے رسول اور قرآن کے ماننے والے ہیں. میری بہنوں، ہمیں یہ جھوٹ زیبہ ہی نہیں ہے. زندگی کا کوئی معاملہ، جھوٹ کی اقسام کیا ہے جن کو ہم جھوٹ بھی نہیں مانتے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کا ذکر کریں گے. جھوٹ نہیں مانتے ہم، ہے جھوٹ وہ. اللہ اکبر. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام بخاری اور امام مسلم ان سے حدیث لے کے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، اے صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی جو سب سے بڑے. اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی جو بڑے. راوی حدیث فرماتے ہیں ہم نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، سب لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول بتائیے. فرمایا الاشراک باللہ، آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. معمولی بات ہے، انشاءاللہ یہ چیپٹر کلوز ہوگا نا تو پھر حقوق کا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، والدین سے انشاءاللہ کریں گے. وعقوق الوالدین، جہاں اس معاشرے میں جھوٹ بہت بڑی بیماری ہے، وہاں والدین کی نافرمانی بھی سر چڑھ کے بول رہی. معمولی بات ہے، والدین کو غلام اور لونڈیاں بنایا، ان کی ضرورت ہے ہماری خواہش کے سامنے یہ بول سکیں. دوسرا بڑا گناہ کیا بتایا اللہ کے رسول نے؟ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. اچھا آپ ٹیک لگائے ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں کانا متکئا، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے. فجلسا، آپ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے. فقال، آپ نے فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، خبردار ہو جاؤ. اٹھ کے بیٹھ گئے. لوگوں جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ سے بچنا، جھوٹی گواہی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، جھوٹی گواہی سے بچنا. اور حدیث کا انداز دیکھیے، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت، خبردار خبردار.
راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ چاہا کہ آپ کاش خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ بولتے جا رہے ہیں. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، ہمیں یہ لگا کہ اب آپ خاموش نہیں ہوں گے. لا یسکت کے الفاظ ہیں کہ آپ چپ نہیں کریں گے، کہتے جا رہے ہیں. اور کیوں بار، حالانکہ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب معاشرے جھوٹ کو چھوٹا گناہ سمجھ لیں، جھوٹی گواہی کو چھوٹا گناہ سمجھ لیں، پھر اللہ کے رسول نے اٹھ کے بیٹھ کے تاکیدن سمجھایا کہ لوگوں جھوٹی گواہیاں نہیں دینی اور جھوٹ نہیں بولنا. اور ہر دفعہ کیا کہا؟ الا، خبردار، قول الزور و شہادت الزور، الا و قول الزور و شہادت الزور. جائیں آپ کورس کے اندر وکیلوں سے پوچھیں، جھوٹ کے بغیر وکالت چل رہی ہے؟ جھوٹی گواہیوں کے بغیر وکالت چل رہی ہے؟ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جب ہم جا کے کسی کو بچانے کی خاطر جھوٹ جا کے بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا. ہم جھوٹ بولیں گے ہماری زندگیوں میں خیر نہیں آ سکتی، یہ بات یاد رکھیں. چاہے میں دوستوں کے ساتھ بولوں، چاہے میں بیوی بچوں سے بولوں، چاہے میں والدین سے بولوں، چاہے اپنے ادارے کے اندر بولوں، جھوٹ میری پریشانی. کسی نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا، تو نے اللہ کے رسول سے کیا سیکھا ہے؟ کیا سیکھا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، میں نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہے کہ الصدق طمانینۃ والکذب ریبۃ، کہ سچائی دل کو اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ دل میں قلق پیدا کر دیتا ہے. کیوں بھائی؟ کبھی ایسا ہوا ہے جھوٹ بول کے سکون ملا ہو؟ کوئی ایسا شخص آپ میں سے جس کو جھوٹ بول کے سکون مل گیا؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سیکھی ہے کہ الصدق طمانینۃ والکذب ریبۃ، کہ سچ سے دل کو اطمینان ملتا ہے، جھوٹ دل میں قلق اور پریشانی پیدا کر دیتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت قرار دیا ہے. منافق کی علامت ہے آیت المنافقی ثلاث. منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3. منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3. اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، امانت سونپی جائے تو خیانت کرتا ہے. اور صحیح مسلم کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، لیکن یہ بے ایمان پکا منافق ہے جو جھوٹ بولتا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کے اندر اس حدیث کی تشریح پتہ کیا کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ دین کی اساس اور بنیاد یہ 3 چیزیں ہیں. دین کی بنیاد کتنی چیزیں ہیں؟ 3. قول، عمل اور نیت. قول، عمل اور نیت. اب یہ تینوں میں فیل ہے. بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، قول پر رکھا گیا. عمل، امانت میں خیانت کی، عمل پر رکھا گیا. اور وعدہ خلاف کیا، اس کی نیت پر کی گئی. یہ دین کے اندر یہ منافق پکا فیل ہے. اور آخر میں ایک حدیث عرض کر دوں، باتیں بہت ساری ہیں میرے سامنے، بہت ساری احادیث ہیں، اگلے جمعے کے اندر بھی انشاءاللہ کچھ بیان کر لیں گے. ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان فرماتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1386. آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے جگایا. یہ خواب ہے، اٹھ نہیں گئے آپ. کہتے ہیں کہ خواب میں میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے اور عالم بالا کی سیر کروائی. عالم بالا کی سیر کروائی.
اچھا یہ لمبا خواب ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا. میں ایک بات اپنے ٹاپک کے حوالے سے عرض کروں. آپ نے فرمایا میں ایک جگہ سے گزرا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کھڑا ہے اور ایک بیٹھا ہے. ایک شخص کھڑا ہے اور ایک بیٹھا ہے. جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکس ہے, لوہے کی چھڑی ہے, اور ایسا ہی سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ ایک ٹیڑھی چھری سی لگی ہوئی ہے, اس کو آنکس کہتے ہیں. وہ اس نے خاردار چھڑی پکڑی ہوئی ہے جس کے ساتھ وہ چھریاں لگی ہوئی ہیں, اور جو بیٹھا ہوا ہے نا اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کی باچھوں کو گدی تک چیر دیتا ہے. ایک بات چیری گئی, وہ چھوڑ کے دوسری باچھ کو اس آنکس کے ساتھ چیرتا ہے کہ اس کی گردن تک چلی جاتی. یہ چیرتا ہے تو دائیں والی ٹھیک ہو جاتی ہے, دائیں چیرتا ہے تو بائیں والی ٹھیک ہو جاتی. یہ عذاب مسلسل ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا آگے چلیے آگے چلیے آگے چلیے. 3-4 باتیں اس طرح کی دیکھی. پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں آپ کو, وہ جو پہلا تھا نا جس کو آپ نے دیکھا, ایک بیٹھا تھا اور ایک کھڑا تھا, اور کھڑا اس کی باچھوں کو چیر رہا تھا. یہ بیٹھنے والا وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا, پھر اس سے جھوٹ نقل کیا جاتا تھا, حتیٰ کہ وہ جھوٹ سارے لوگوں میں پھیل جاتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, ان کو عذاب ہو رہا ہے اور قیامت تک یہ اس کو عذاب ہوتا رہے گا. میرے بھائیوں, بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرو. آپ کی ذات اتھینٹک ذات ہو جائے کہ یار یہ بات اس شخص نے کی ہے, وہ بات جھوٹی ہو سکتی نہیں ہے, کیونکہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ جھوٹ بولنے والا سمجھتا ہے معمولی بات ہے میں نے جھوٹ بولا ہے, لیکن ایسا سخت عذاب ہو رہا ہے, اس کی باچھیں گدی تک چیری جا رہی ہیں, گردن تک چیری جا رہی ہیں. اور کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ قیامت تک. صحیح بخاری کی حدیث. میرے بھائیوں اور بہنوں, ہم اللہ سے ڈریں, اپنے دلوں میں اپنے رب رحمان کا خوف پیدا کریں, اور اپنا سٹیٹس جانیں میں محمد کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی عظیم شخصیت, چشمے فلک نے ایسی عظیم شخصیت دیکھی نہیں. میں ان کا امتی ہوں, میری ذات سے جھوٹ صادر ہو یہ مجھے زیبا ہی نہیں. اور میرے بھائیوں ہم ارادہ کریں, اعادہ کریں, انشاءاللہ ہماری زندگی میں انشاءاللہ سچ ہی ہوگا. ہم جھوٹ سے کنارہ کش رہیں گے, کیونکہ سچ کے اندر خیر ہے, جھوٹ کے اندر ہلاکت ہے. سچ کے اندر خیر ہے. جتنا مرضی, میں نے آج دیکھا ہے بہت سارے بچے والدین کے سامنے خوف سے جھوٹ بولتے ہیں. اور بھائی اتنا خوف بھی آپ اولاد پہ مسلط نہ کریں. یہ میرا آپ کو نصیحت ہے بڑوں کو, اولادوں پہ اتنا خوف مسلط نہ کریں کہ اولادیں جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں. ان کو غلطی ہو گئی ہے, کم از کم وہ غلطی کا سامنا کر سکیں, بتا سکیں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. ہمارے ایک استاد تھے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے, وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے استادوں نے کبھی ہمیں چھٹی کا پوچھا ہی نہیں تھا کہ کل تم کیوں نہیں آئے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ طالب علم جھوٹ بول دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ طالب علم جھوٹ بول دے. اس ڈر سے انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ تو کل کیوں نہیں آیا تھا. تو میرے بھائیوں ہم بھی اس طرح کا اہتمام کریں, ہم خود بھی سچ بولیں, اولاد کو بھی سچ کا پابند بنائیں, دوستوں کو بھی سچ کا پابند بنائیں, محلے والوں کو, اپنے دوستوں کو, کلیگز کو, سب کو سچ کا پابند بنائیں, کیونکہ سچ میں خیر ہے. اللہ سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا